کریون فتح کرنے والے مجاہدین کو معلوم نہیں تھا کہ سکندریہ کس قدر مضبوط قلعہ ہے۔ اسے اگر ناقابل تسخیر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سکندریہ کا شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا جہاں اسے 3 اطراف سے قدرتی دفاع میسر آ گیا تھا۔ مجاہدین تو سکندریہ سے واقف نہیں تھے، لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہر اچھی طرح دیکھا بھالا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح احساس تھا کہ اب وہ ناممکن کو ممکن بنانے جا رہے ہیں، لیکن وہ سکندریہ کو سر کر لینے کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے۔ کچھ جاسوس مجاہدین آگے جا کر پورے سکندریہ کو بھی دیکھ آئے تھے۔ چند ایک قبطی بھی جاسوسی کا کام کر رہے تھے۔ ان میں جو کوئی آگے جا کر جو کچھ بھی دیکھتا وہ واپس آ کر سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے بتاتا تھا۔ اس طرح سپہ سالار کو سکندریہ تک کے راستے اور راستے کے علاقے اور اس علاقے کے خطرات سے واقفیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ سکندریہ کا محل وقوع اور اس کا دفاع بیان کر دیا جائے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مجاہدین اسلام صحیح معنوں میں آتش نمرود میں کود جانے کو چلے جا رہے تھے۔ اس شہر کے شمال میں بحیرہ روم تھا، لہٰذا اس طرف سے حملے یا محاصرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جنوب میں ایک وسیع و عریض جھیل جیسا بحیرہ مربوط تھا جو اس طرف سے سکندریہ کو قدرتی دفاع مہیا کرتا تھا، اور بلا شک و شبہ یہ ایک ناقابل تسخیر دفاعی انتظام تھا۔ مغرب میں ایک چوڑا اور گہرا نالہ گزرتا تھا جس کا نام صوبان تھا۔ یہ کہنا تو صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس نالے کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ عام حالات میں لوگ اسے کشتیوں سے بھی پار کرتے تھے اور اس پر پل بھی تھے، البتہ محاصرے اور جنگ کی صورت میں حملہ آور اسے عبور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سامنے سے تیر آتے تھے اور برچیاں بھی آتی تھیں، اور پلوں کی حفاظت کا ایسا ہی مہلک انتظام تھا۔ صرف مشرق کی ایک سمت رہ جاتی تھی جدھر سے سکندریہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ یہی وہ راستہ تھا جو کریون سے سکندریہ کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے کے دائیں بائیں دور دور تک چھوٹی بڑی قلعہ بندیاں تھیں جنہوں نے اس راستے کو حملہ آوروں کے لیے پرخطر بنا رکھا تھا۔ صرف یہی ایک سمت تھی جدھر سے سکندریہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے شہر کے اندر 50,000 فوج اکٹھی کر لی تھی اور رسد اور کمک کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ سمندر رومیوں کے قبضے میں تھا۔ بزنطیہ سے سمندر کے راستے کمک بھی آ سکتی تھی اور رسد بھی۔ رسد ادھر سے نہ آتی تو رومیوں کا جس علاقے پر قبضہ تھا وہاں بستیوں سے اور کھیتوں سے رسد بڑی آسانی سے آ سکتی تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر ابھی راستے میں تھا کہ ایک قبطی جاسوس نے آ کر بتایا کہ جنرل تھیوڈور نے سکندریہ کے اندر کی فوج کو مجاہدین کے خلاف ایسا بھڑکایا ہے کہ یہ فوج آگ بگولا ہو کر مجاہدین کا انتظار کر رہی ہے۔ جنرل تھیوڈور نے فوج کو اکٹھا کر کے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے، وہ اس لیے کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ مصر کے اندر سے انہیں تعاون مل رہا ہے اور مصر میں کچھ غدار موجود ہیں۔ تھیوڈور نے قبطیوں کا نام تو نہ لیا، لیکن اس کا اشارہ قبطیوں کی طرف ہی تھا۔ وہ قبطیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوج سے کہا کہ سوچ لو کہ سکندریہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، اور یہ دیکھ لو کہ سکندریہ عیسائیت کا مرکز ہے اور اتنے گرجے کسی اور شہر میں نہیں جتنے سکندریہ میں ہے۔ اس دوران بزنطیہ کا پیغام سکندریہ پہنچ گیا۔ جنرل تھیوڈور نے یہ پیغام جرنیلوں کو، کیرس کو اور پوری فوج کو پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر سکندریہ میں ہی شکست دے دی گئی تو ان کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں وہیں قتل اور قید کر دیا جائے گا۔ رومی فوج دراصل بزنطیہ کے شاہی محل کے پیغام سے بھڑکی تھی اور اب ہر ایک سپاہی نے جان کی بازی لگا دینے کا عہد کر لیا تھا۔ رومی فوجی سکندریہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ پھر جنرل تھیوڈور نے اپنی فوج کا کام یوں آسان کر دیا کہ سکندریہ کی دیواروں پر چھوٹی منجنیقیں لگا دیں اور ان کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگا دیے۔ محاصرے کو ناکام اور پسپا کرنے کے لیے دیواروں پر تیر انداز اور برچھی باز مورچہ بند کر دیے تھے جو حملہ آوروں کو دروازوں اور دیواروں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حملہ آور اگر قلعے پر یلغار کرتے تو اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں اور برچیاں آتی تھیں۔ ان سے وہی بچتا تھا جو پیچھے کو بھاگ آتا تھا، لیکن تھیوڈور نے دیواروں پر منجنیقیں لگا دیں جن کے پھینکے ہوئے پتھروں نے حملہ آوروں کو دور ہی رکھا تھا۔
اسقف اعظم کیرس نے اپنا محاذ کھول لیا تھا، جس کا تعلق مذہب کی تبلیغ کے ساتھ تھا۔ تمام بستیوں میں اس نے پادری بھیج دیے تھے، لیکن مجاہدین اسلام کی پیش قدمی اور حملے ایسے طوفانی تھے کہ کیرس کے اس محاذ کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتے چلے گئے۔ کیرس نے ایک انتظام یہ کر لیا تھا کہ دوسرے اسقف اعظم بنیامین کو جلاوطنی سے اپنے پاس سکندریہ بلا لیا تھا۔ اسے کیرس قائل کر رہا تھا کہ وہ قبطیوں کو آمادہ کرے کہ وہ فوج میں شامل ہو جائیں یا مسلمانوں کے دوست بن کر ان کی پیٹھ پر وار کریں۔ بنیامین اسے وہ قتل عام یاد دلا رہا تھا جو اس نے ہرکل کی شیخ پر قبطیوں کا کیا تھا۔ ہرکل مر گیا ہے، کیرس نے بنیامین سے کہا، اس کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا ہے۔ سمجھو کہ ہرکل کی عیسائیت مر گئی ہے اور اب ہم دونوں اصل عیسائیت کی تبلیغ کریں اور قبطیوں کو بتائیں کہ اسلام سے عیسائیت کو بچائیں۔ مصر ہاتھ سے جا رہا ہے اور ہم مصر کو ہی عیسائیت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ مصر جا نہیں رہا بلکہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، بنیامین نے کہا۔ تم لوگوں نے مذہب کو کھلونا بنا لیا ہے۔ میرے بھائی بنیامین، کیرس نے جھنجھلا کر کہا، مذہب کو الگ رکھ دو، مصر کا خیال کرو جو ہمارا اپنا وطن ہے۔ یہی تمہاری بھول ہے، بنیامین نے کہا۔ ہماری شکست اور مسلمانوں کی فتح کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تم لوگوں نے مذہب کو الگ رکھ دیا تھا، بلکہ مذہب کو اپنے ذاتی مفادات اور شہنشاہیت کو مزید تقویت دینے کے لیے اپنے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ حیران مت ہو کیرس بھائی، اتنے تھوڑے مسلمان فتح یاب ہوئے تو اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں۔ تم مذہبی پیشوا اور عالم ہو۔ حیران ہونے والی بات تو یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکے کہ مسلمان صرف اس لیے فتح یاب ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو الگ نہیں رکھا، بلکہ اپنی ذات، اپنی دنیاوی مفادات اور اپنی جانوں کو الگ رکھ کر مذہب کو سینے سے لگائے رکھا ہے۔ اس جنگ کو وہ اپنے مذہب کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کا ایک فریضہ ہے جو جہاد کہلاتا ہے۔ ان کے مذہب میں نماز قضا ہو سکتی ہے، جہاد کو قضا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان کے مذہب کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ مفتوحہ لوگوں کو اپنا غلام نہ سمجھو اور انہیں بحیثیت انسان پورے حقوق اور تعظیم دو۔ ان مسلمانوں نے یہاں اپنے اس مذہبی اصول کی پابندی کی اور لوگ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں تم لوگوں نے قتل اور تشدد سے اپنی غلط عیسائیت منوائی اور ان کی آہوں اور فریادوں کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ تم ہی بتاؤ کیرس، یہ لوگ کسے اپنا اور کسے پرایا سمجھیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی طرف دھیان دیں، کیرس نے ہاری ہوئی سی آواز میں کہا۔ قبطیوں کو میدان میں لاؤ، انہیں بتاؤ کہ مصر تمہارا ہے اور تمہارا اپنا ایک مذہب ہے۔ مسلمان اس ملک پر قابض ہو گئے تو تم ان کے غلام بنے رہو گے اور تمہارا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ قبطی میدان میں نہیں آئیں گے، بنیامین نے کہا۔ اگر رومی مصر سے دستبردار ہو جائیں تو پھر دیکھو قبطی کس طرح مصر کے دفاع میں لڑتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو ایک اور کام کرو، کیرس نے کہا۔ قبطیوں سے کہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا تھا کہ قبطی مسلمانوں کی پیش قدمی کو آسان اور تیز کرنے کے لیے ان کے راستے کی رکاوٹیں صاف کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ جہاں پل بنانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پل بنا دیتے ہیں۔ میری آخری بات سن لو کیرس بھائی، بنیامین نے کہا۔ میں نے تم سے یہ گلہ شکوہ تو کیا ہی نہیں کہ مجھے لوگوں نے اسقف اعظم بنایا تھا، لیکن تم نے خود اسقف اعظم بن کر مجھے شاہی حکم سے جلا وطن کر دیا، بلکہ میری گرفتاری کا حکم نامہ لیا اور میں صحراؤں میں جا روپوش ہوا۔ یہ معاملہ تو میں نے خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ قبطیوں کے متعلق میں تمہیں آخری فیصلہ سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ جہاں رومی قابض ہیں وہاں قبطی رومیوں کے وفادار ہیں، اور جو علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں وہاں قبطی مسلمانوں کے وفادار بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طاقتوں میں سے کسی کے خلاف دشمنی پیدا کی اور وہی طاقت مصر پر قابض ہو گئی تو پھر ان کے لیے زندگی جہنم بنا دی جائے گی۔ میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ قبطی عیسائی روم کی بادشاہی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ ہم دونوں چونکہ مذہبی پیشوا ہیں اور مذہب سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس مذہب میں فرقے پیدا ہو جاتے ہیں وہ مذہب کھیل تماشا بن جاتا ہے اور اس مذہب کی قسمت میں غیروں کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ تم نے ہرکل کے ساتھ مل کر عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہو۔
اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو دیکھو، ان میں کوئی فرقہ نہیں، وہ ایک جماعت ہیں۔ اپنے سپہ سالار کو اپنا فوجی قائد ہی نہیں بلکہ اپنے مذہب کا امام بھی کہتے ہیں۔ یہاں تاریخ کا ایک اور پہلو سامنے لانا ضروری ہے۔ مصر کی فتح ایک معجزاتی فتح سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ معجزہ اپنے آپ ہی رونما نہیں ہو گیا تھا۔ مجاہدین نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد اور اپنے جسم اپنے سالاروں کے سپرد کر دیے تھے۔ انہیں جتنا بھروسہ اپنے اللہ پر تھا اتنا ہی اعتماد قیادت پر تھا۔ مصر کی فتح میں ایمان کی پختگی اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی عسکری ذہانت کا کرشمہ تھا۔ کریون کی فتح کے بعد سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں زیادہ انتظار مناسب نہ سمجھا۔ ان کا اصول تھا کہ بھاگے ہوئے دشمن کے تعاقب میں رہا جائے تاکہ وہ کہیں سنبھل اور سستا نہ سکے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی کچھ دن انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس لیے کہ مجاہدین کے لشکر کو ذرا سستانے کی شدید ضرورت تھی، اور وہ زخمی جو لڑنے کے قابل نہیں رہے اتنے صحت یاب ہو جائیں کہ پیش قدمی کر سکیں۔ اس کے علاوہ کریون جیسے بڑے شہر میں امن و امان بحال کرنا تھا اور وہاں کے سرکاری انتظامات کو بھی رواں کرنا ضروری تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو جیسے دیوانگی طاری ہو گئی تھی، لیکن وہ حقیقت پسندی سے دستبردار نہ ہوئے اور عقل و ہوش کو ٹھکانے رکھا۔ مقریزی اور ابن الحکم جیسے مستند تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی جسمانی کیفیت اس قابل رہی ہی نہیں تھی کہ وہ چند قدم بھی پیش قدمی کر سکتے، لیکن روحانی طور پر وہ اس قدر تر و تازہ اور مسرور تھے کہ وہ کریون میں زیادہ انتظار کے حق میں تھے ہی نہیں۔ سالاروں کے جذبے کی کیفیت تو اور ہی زیادہ پرجوش تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر اور اپنے سالاروں کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ احساس بھی تھا کہ لشکر پر جذباتیت طاری ہو گئی تو یہ شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے پہلے 2-3 موقعوں پر مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فتح کے نشے سے سرشار ہو کر اگلی لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، کیونکہ فتح کا نشہ خوش فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے اور خوش فہمیاں شکست کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریون سے سکندریہ کی طرف پیش قدمی کے وقت ضروری سمجھا کہ لشکر سے خطاب کیا جائے۔ ایک تو وہ لشکر کو جذباتیت اور خوش فہمی سے نکالنا چاہتے تھے، اور دوسرے یہ کہ لشکر کو یہ بتانا بہت ہی ضروری تھا کہ اب وہ جس ہدف پر جا رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش ہو۔ چنانچہ انہوں نے لشکر کو اکٹھا کیا اور کچھ وقت لگا کر خطاب کیا۔ پہلے تو لشکر کو یہ ذہن نشین کرایا کہ حقیقت کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، اور اس خوش فہمی کو بھی دل و دماغ پر طاری نہ ہونے دیں کہ وہ جہاں بھی جائیں گے انہیں فتح ہی حاصل ہوگی۔ پھر لشکر کو بتایا کہ اب وہ جس شہر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں ناقابل تسخیر ہے اور اس کا زیادہ تر دفاع قدرتی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکندریہ کے دفاع کے تمام انتظامات وغیرہ لشکر کو تفصیل سے بتائے اور بتایا کہ ہم نے سکندریہ کا شہر فتح کر لیا تو سمجھو کہ پورا مصر فتح کر لیا ہے۔ رومیوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی، ان کے پاس بحری بیڑا ہے جو انہیں سمندر پار پہنچا دے گا۔ اسلام کے علمبرداروں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب کوئی لشکر لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو نتیجہ فتح کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے اور شکست کی صورت میں بھی۔ لڑنے والوں کے لیے فتح اور شکست پہلو بہ پہلو چلا کرتی ہیں، لیکن ہمارے معاملے میں صورت کچھ اور بھی ہے۔ اگر سکندریہ میں ہم شکست کھا گئے تو پھر ہمارے قدم شاید کہیں بھی نہ جم سکیں۔ تم میں سے بہت کم جانتے ہوں گے کہ ہماری شکست کی صورت کچھ اور ہوگی، وہ یہ کہ ہم مدینہ واپس جا کر اپنی قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تمہیں نہیں، لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ تمہیں بزرگ صحابہ کرام نے منع کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی نہ کرو اور تم باز نہ آئے۔ اب اتنے زیادہ ماؤں کے جوان بیٹے مروا کر اور پرائی زمین پر ان کی لاشیں پھینک کر آ گئے ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ میں نے امیر المومنین سے مصر پر فوج کشی کی اجازت مانگی تھی تو تقریباً تمام صحابہ کرام نے مخالفت کی تھی، جن میں سب سے زیادہ محترم بزرگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر شامل ہیں۔ اب یہ سوچو کہ میں نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا ہے۔ اس میں میری یا تم میں سے کسی کی کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ ہم باطل کے خلاف اللہ کی راہ پر جہاد میں نکلے ہیں۔ دین اسلام کے مجاہدوں، مصر کے متعلق یہ ذہن میں رکھو کہ یہ فرعونوں کا ملک ہے
یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرعون کو دعوت حق دینے آئے تھے، لیکن اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے اپنے جادوگر کو بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعصاب میں اپنی خدائی طاقت ڈال دی، جس کے سامنے ہر جادو بیکار ہو کے رہ گیا۔ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا تھا، اور پھر اسی نیل نے فرعون کو غرق کر دیا۔ آج اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ فرعون کی زمین سے باطل کا نام و نشان مٹا دو۔ تم سوچو گے کہ فرعون تو کبھی کے دفن ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون صدیاں گزر گئیں، ختم ہو گئے، لیکن مصر میں فرعونیت ابھی تک باقی ہے۔ اللہ نے یہ فرض تمہیں سونپا ہے کہ اس فرعونیت کو اس ملک سے ختم کر دو۔ مصر میں تم نے رومیوں کی فرعونیت کے قصے سنے ہوں گے۔ ہمیں اس سرزمین کو پاک اور مقدس بنانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی باتیں کیں اور ایسے پردے اٹھائے کہ اپنے لشکر کو جذباتیت اور خوش فہمیوں سے نکال کر حقیقت کا صحیح روپ دکھا دیا۔ اس کے بعد کریون سے لشکر روانہ ہوا۔ پیش قدمی کا راستہ خطروں سے خالی نہیں تھا۔ اس علاقے میں کئی ایک چھوٹی بڑی بستیاں تھیں، ان میں قصبے بھی تھے اور درمیانے درجے کے شہر بھی۔ ان میں سے بعض میں رومی فوج موجود تھی۔ فوج کی کچھ نفری جنرل تھیوڈور اپنے ساتھ سکندریہ لے گیا تھا، اور جو نفری پیچھے رہ گئی تھی اسے تھیوڈور نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں پر دائیں بائیں اور پیچھے سے حملے کرتے رہے، تاکہ ان کی پیش قدمی سست رہے اور ان کا جانی نقصان ہوتا رہے۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی تو بنیادی خوبی تھی کہ وہ اس قسم کے خطرات کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے جو انہیں اطلاعیں دیتے جا رہے تھے کہ کہاں سے حملے کا خطرہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرے کا سدباب یہ کرتے کہ مجاہدین کے کچھ دستے لے کر اس جگہ کو محاصرے میں لے لیتے اور ایسی غضبناک یلغار کرتے کہ رومی فوجی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اس طرح پیش قدمی کی رفتار کچھ کم تو رہی، لیکن خطرے ٹلتے جا رہے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ بعض مقامات پر رومیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی وجہ یہی تھی جو پہلے کئی موقعوں پر بیان ہو چکی ہے، وہ یہ کہ کریون سے بھاگے ہوئے فوجی ان مقامات پر چلے گئے اور وہاں کے فوجیوں کو مسلمانوں کی بے جگری اور شجاعت کی باتیں بڑھا چڑھا کر سنائی کہ ان پر بھی دہشت طاری کر دی۔ وہاں کے فوجی یہ بھی تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنی قلیل تعداد میں کریون جیسا مستحکم قلعہ لے لیا ہے، ان کے آگے یہ چھوٹی سی قلعہ بندی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بعض بستیوں کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہاں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس طرح مجاہدین کا لشکر آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی۔ دانش مندوں نے کہا ہے کہ تاریخ بہترین استاد ہے۔ جس قوم نے تاریخ سے سبق سیکھا وہ قوم تاریخ میں زندہ اور پائندہ رہی اور رہتی صدیوں تک نام پایا، اور جن قوموں نے تاریخ کے عبرتناک واقعات سے عبرت حاصل نہ کی وہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بن کر تاریخ سے ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس مذہب میں تفرقہ بازی پیدا ہوئی وہ مذہب زندہ نہ رہ سکا، اور اگر زندہ رہا بھی تو اس کے پیروکار غیروں کے غلام رہے اور ان کا مذہب غیروں کے لیے تماشا بنا رہا۔ یہ بھی کہ جس قوم کی قیادت میں ذاتی مفادات آ گئے اور اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، وہ قوم اگر زندہ رہی بھی تو دوسروں کے محتاج بن کر زندہ رہی۔ نہ اس قوم کی کوئی عزت رہی، نہ وقار اور نہ کوئی پہچان۔ مجاہدین اسلام کے جذبہ جہاد اور ایمان کی پختگی نے رومیوں کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ مرتینہ کے بیٹے ہرکلیوناس کو کوستانس کے ساتھ شریک حکمرانی بنا دیا گیا تھا۔ یہ مرتینہ کے سازشی اور ابلیسی ذہن کا حاصل تھا، ورنہ ہرکلیوناس اس قابل تھا ہی نہیں کہ اسے حکمرانی جیسے نازک فرائض اور امور میں شریک کیا جاتا۔ ہرکلیوناس نے دیکھا کہ کریون کی شکست کے معاملے میں ہر کوئی کونستانس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ معلوم نہیں کہ اس کی ماں نے اسے اپنی اہمیت جتانے کا یہ طریقہ بتایا تھا یا اس کے اپنے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ ایک روز اس نے بزنطیہ کی ساری فوج کو گھڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کر لیا۔ فوج کے ساتھ 3-4 جرنیل بھی تھے۔ ہرکلیوناس گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوج کو یہ خبر سنائی کہ مصر میں مسلمانوں نے کریون نام کا ایک اور بڑا شہر فتح کر لیا ہے، اور اب وہ سکندریہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو مصر کا دارالحکومت ہے، اور اگر مسلمانوں نے سکندریہ بھی فتح کر لیا تو پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہرکلیوناس نے یہ پیغام سنا کر کہا کہ اپنی فوج مسلمانوں کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے،
اگر پورا مصر ہاتھ سے نکل گیا تو مسلمان بحیرہ روم پار کر کے بزنطیہ پر حملہ کر دیں گے اور پھر تم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دو گے۔ بزنطیہ کی فوج کو یہ خبر دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر اس فوج کو یہ خبر سنانی ہی تھی تو اس فوج کی حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ وہ فوجی اپنے ان فوجی ساتھیوں جیسے نہ ہو جائیں جو مصر میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے آ رہے ہیں اور پورا مصر دے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہرکلیوناس نے اس فوج کو بزدل اور حرام خور کہا جو ابھی مصر گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ تنخواہیں حرام کر رہے ہو اور اپنا فرض دیانتداری سے پورا نہیں کر رہے۔ پھر اس نے جرنیلوں کو بھی توہین آمیز الفاظ کہہ دیے اور اس کا بولنے کا انداز تنزیہ اور غسیلہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے جو کمک بھیجی گئی تھی وہ بھی مصر کی فوج جیسی بزدل نکلی۔ ہرکلیوناس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کمک کا بہت تھوڑا حصہ کریون بھیجا گیا تھا اور باقی ساری کمک ابھی سکندریہ میں ہی ہے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئی ہی نہیں۔ وہ دراصل جرنیلوں اور فوج پر یہ رعب گانٹ رہا تھا کہ وہ بھی سلطنت روم کا ایک بادشاہ ہے اور جو چاہے کر اور کہہ سکتا ہے۔ آخر ایک جرنیل بول پڑا۔ اس نے کہا کہ انہیں وہ بلا جواز بزدل اور حرام خور نہ کہے، ابھی تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجے ہی نہیں گئے۔ اگر مصر کی فوج نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں تو بزنطیہ کے فوجی بزدل کس طرح قرار دے دیے گئے ہیں۔ ہرکلیوناس نے کوئی تسلی بخش یا حوصلہ افزا جواب دینے کی بجائے اس جرنیل کو یوں ڈانٹ دیا جیسے وہ جرنیل نہ ہو، کوئی ادنا سپاہی ہو۔ ایک جرنیل کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر ایک اور جرنیل بول پڑا اور اس نے بھی احتجاج کیا اور کہا کہ ہرکلیوناس بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فوج کے سامنے کسی جرنیل کی اس طرح توہین نہ کرے۔ ہرکلیوناس میں تدبر کا تو نام و نشان نہ تھا، وہ بگڑا ہوا شہزادہ تھا۔ اس میں کنسٹانس جیسی ذہانت تھی ہی نہیں۔ کنسٹانس کی تربیت اس کے باپ قسطنطین نے کی تھی، جس میں عسکری ٹریننگ بھی شامل تھی اور سلطنت کے امور و مسائل کی تعلیم و تربیت بھی تھی۔ ہرکلیوناس اپنی ماں مرتینہ کے زیر اثر رہا تھا اور مرتینہ ایک انتہائی خوبصورت اور بے حد سازشی ذہن والی عورت تھی۔ جب ہرکلیوناس نے دوسرے جرنیل کو پہلے جرنیل سے بھی زیادہ ڈانٹ پلا دی تو باقی جرنیل غصے اور احتجاج سے بھرے ہوئے ایسے بولے کہ ہرکلیوناس کو ایک دو تلخ باتیں کہہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری فوج نے شور و غل بپا کر دیا اور کچھ نے ترتیب ہی توڑ ڈالی اور ایک منظم فوج نے غم و غصے سے بھرے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر لی۔ ہرکلیوناس تحکمانہ لہجے میں چیخ چلا رہا تھا لیکن اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، نہ اس کی آواز اس قدر زیادہ شور و غل میں سنائی دے رہی تھی۔ ہرکلیوناس فوج سے خطاب کرنے کے لیے پورے شاہانہ کروفر سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ شاہی باڈی گارڈز کا دستہ تھا اور ایک باڈی گارڈ نے شاہی پرچم اٹھا رکھا تھا۔ وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ہرکلیوناس کی جان خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فوجی ہرکلیوناس پر حملہ کر کے اسے تلواروں سے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنے دستے کو اشارہ دے کر ہرکلیوناس کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور عقلمندی یہ کی کہ تلواریں نیاموں سے نہ نکلنے دیں۔ تلواریں بے نیام کرنے کا مطلب چیلنج ہوتا تھا۔ حفاظتی دستے کے فرائض کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن اس کے کمانڈر نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر اپنی ہی فوج کے مقابلے میں آنے سے گریز کیا اور ساتھ ہی یہ دانشمندی کی کہ ایک باڈی گارڈ کو کان میں کہا کہ وہ بہت ہی تیزی سے جائے اور جنرل اکلینوس کو اطلاع دے کہ گھڑ دوڑ کے میدان میں بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ محافظ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہوا سے باتیں کرتا جنرل اکلینوس کے پاس جا پہنچا۔ اس جرنیل نے کنسٹانس کو اطلاع دی اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر گھوڑے سرپٹ دوڑاتے گھڑ دوڑ میدان میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ فوج ان کی اپنی فوج لگتی ہی نہیں تھی۔ وہاں شاہی خاندان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے اور بار بار ایسی آوازیں اٹھتی تھیں کہ ہم بزدل نہیں، بزدل شاہی خاندان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کنسٹانس اور سپریم کمانڈر جنرل اکلینوس کے لیے یہ صورتحال کوئی نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے باقاعدہ بغاوت ہو چکی تھی جو بہت حد تک خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قسطنطین کی موت پر پتہ چلا تھا کہ مرتینہ نے شاہی طبیب کے ہاتھوں اسے زہر دلوایا ہے۔ روم کے تخت و تاج کی وراثت پر جرنیل اور سول انتظامیہ کے بالائی حکام دو حصوں میں بٹ گئے تھے اور پھر جرنیلوں نے آپس میں بٹ کر فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بظاہر فوج ایک تھی لیکن ان کے دل پھٹ کر دور ہو گئے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے وہ خانہ جنگی قابو میں آئی اور امن و امان بحال کیا گیا تھا۔
اسی کے نتیجے میں تخت کی وراثت کونستانس اور ہرکلیوناس کو دی گئی تھی۔ اب صورتحال خانہ جنگی والی نہیں رہی تھی، کیونکہ زیادہ تر حمایت کونستانس کو حاصل تھی، اور تقریباً تمام جرنیل سمجھ گئے تھے کہ مرتینہ شیطان صفت عورت ہے اور اس کا بیٹا ہرکلیوناس عیاش اور بگڑا ہوا شہزادہ ہے، اور اس میں حکمرانی کی ذرا سی بھی رمق نہیں تھی۔ جنرل اکلینوس نے کونستانس اور ہرکلیوناس کو پیچھے کر دیا اور خود فوج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چیخنے چلانے لگا۔ آدمی جہاں دیدہ اور دانشمند تھا، اس لیے اس کا انداز روب جھاڑنے والا نہیں تھا، بلکہ بڑے ہی دوستانہ اور صلحجو انداز سے فوج سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے فوج اپنی ترتیب میں ہو جائے، پھر بات ہو سکے گی کہ فوجیوں کو کیا شکایت پیدا ہوئی ہے۔ فوج ترتیب میں ہو کر خاموش ہو گئی۔ اکلینوس نے ایک سینئر جرنیل سے کہا کہ وہ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بتائے کہ یہ فساد کس طرح شروع ہوا ہے۔ ہمیں بزدل اور حرام خور کہا گیا ہے، اس جرنیل نے کہا۔ ہم بزنطیہ میں ہیں، مصر میں نہیں۔ مصر کی شکست کے ذمہ دار ہم نہیں۔ ہمارا ایک مطالبہ پورا کیا جائے۔ ایک اور جرنیل بیچ میں بول پڑا۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ہم نے ایک بادشاہی کے دو بادشاہ کبھی نہیں سنے۔ ہم شاہ ہرکل اور قسطنطین کی قاتلہ کے بیٹے کا حکم نہیں مانیں گے۔ ہم صرف کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں، ایک اور جرنیل نے کہا۔ ہرکلیوناس پوری فوج کو مروا دے گا یا ایک بار پھر آپس میں لڑا دے گا؟ فوج نے ایک بار پھر شور شرابہ شروع کر دیا۔ فوجی ایک ہی بات کہے چلے جا رہے تھے کہ وہ کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں اور اسی کا حکم مانیں گے۔ مرتینہ کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی اور وہ بھی بھاگی بھاگی وہاں آن پہنچی اور اپنے بیٹے کے پاس کھڑی فوج کا شور شرابہ اور احتجاجی مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ کونستانس فوج کے قریب اور بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، جو اشارہ تھا کہ فوجی خاموش ہو جائیں۔ فوجی آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ صرف میرا حکم مانو گے، کونستانس نے کہا۔ میرا حکم یہ ہے کہ خاموشی سے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ۔ تمہاری جو توہین کی گئی ہے اسے میں نظر انداز نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں بزدل کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہ لو کہ میں بھی اور جنرل اکلینوس بھی تمہیں بزدل سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں تمہاری عزت اور وقار قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا کر لو اور واپس اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ۔ کونستانس نے جرنیلوں کو اشارہ کیا کہ وہ یہیں موجود رہیں۔ فوج خاموشی سے بیرکوں میں چلی گئی۔ مرتینہ اور ہرکلیوناس آہستہ آہستہ چلتے کونستانس اور جنرل اکلینوس اور دوسرے جرنیلوں کے قریب ہو گئے۔ قابل احترام خاتون، جنرل اکلینوس نے کہا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کیا صورتحال پیدا کر دی تھی۔ کیا آپ پہلی بغاوت اور خانہ جنگی کو بھول گئی ہیں؟ اب صورت کچھ اور ہے محترمہ۔ اب آپ کے حمایتی اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، نہ ان کی آواز میں کوئی اثر رہ گیا ہے۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے، ادھر فوج کو آپ کا بیٹا بغاوت کے لیے بھڑکا رہا ہے۔ مت بھولیں کہ مسلمان بزنطیہ تک آ سکتے ہیں۔ روم کی سلطنت ہی نہ رہی تو اپنے بیٹے کو کون سے تخت پر بٹھائیں گی؟ میری بات پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا، مرتینہ نے دبی دبی زبان میں کہا۔ میں کہتی تھی کہ تخت و تاج میرے حوالے کر دیں، لیکن مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ میرا مطلب یہی تھا کہ حکمرانی ایک انسان کے ہاتھ میں رہے۔ اب کونستانس کا کچھ اور خیال ہوتا ہے اور ہرکلیوناس کچھ اور سوچتا ہے۔ اگر آپ میری بادشاہی تسلیم کر لیں، میں پھر وہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں، جنرل اکلینوس نے مرتینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے اور ادھر دارالحکومت میں آپ نے تخت و تاج کا مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ پہلے ہمیں اس عظیم سلطنت کو بچا تو لینے دیں۔ مرتینہ خاموش ہو گئی۔ اس کا بیٹا ہرکلیوناس اس کے منہ کی طرف احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ مرتینہ چپ چاپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عورت کی خاموشی بڑے ہی تیز و تند اور تباہ کن طوفان کی پہلے کی خاموشی ہے۔ کوئی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ اس عورت کو کچھ کھری کھری باتیں کہہ کر لاجواب کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے
تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔